نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہو کہ ساری خدا ہی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی یاد، اپنی ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ جل شانہ کی توفیق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ توفیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش۔ دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام خاموش۔ تیسری مرتبہ جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میرا نام موسیٰ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس کو کہتے ہیں توفیق۔ جب دو دفعہ میں نے پوچھا آپ کو بولنے کی توفیق نہیں دی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی دین کی مجلس میں، ذکر میں ہمیں جوڑا، اللہ نے بٹھایا، اللہ نے۔ آ جاؤ وحید بھائی، اندر آ جاؤ۔ یہ اللہ جل شانہ کا خصوصی ہم پر فضل ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، میں اور آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو انسانوں میں سے پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں سے ہمیں بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو عظیم کلمہ، جس کو کہتے ہیں کلمہ معرفت سے نوازا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ بڑا عظیم ہے۔ جیسے یہ کلمہ عظیم ہے، اس طرح اس کلمے کا تقاضا بھی ہے، اس کلمے کا مقصد بھی ہے کہ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جس نے زندگی میں اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھا، اس پر اللہ کے تمام احکامات فرض ہو گئے ہیں۔ اب اس کلمے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق بسر کریں گے۔ یہ اس کلمے کا مقصد ہے۔ آج انسان پرفتن دور کی وجہ سے اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹ چکا ہے، تو انسان کی ناکامی مقدر بنتی جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ کامیابی صرف اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین سے ہٹ کر کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی یہ دین کے اندر ہے، اللہ نے اس کو دین میں رکھا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کلمے والی زندگی کو اپنانا ہے۔ یہ صرف کلمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں پوری زندگی ہے انسان کی۔ جب تک سانس چل رہی ہے، اس کلمے والی زندگی کو، اس پر زندگی گزارنی ہے، اس کلمے کے نیچے رہتے ہوئے۔ اب کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ میں یقین کی تبدیلی ہے، محمد الرسول اللہ میں طریقوں کی تبدیلی ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی آج سے پہلے جو ہوا، ابھی جو ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا، یہ کس کے حکم سے ہوا، کس کے چاہنے سے ہوا، کس کے امر سے ہوا؟ اللہ کے چاہنے سے ہوا، اللہ کے امر سے ہوا۔ آئندہ جو ہوگا یہ بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ یہ اس بات کا یقین بن جائے
کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، مخلوق عاجز ہے، مخلوق اللہ کی محتاج ہے، مخلوق نفع پہنچانے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، مخلوق نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، نہ مخلوق کسی کو نفع دے سکتی ہے اللہ کے امر کے بغیر، نہ مخلوق کسی کو نقصان دے سکتی ہے اللہ کے امر کے بغیر۔ میرے محترم ساتھیوں، اس بات کا یقین بن جائے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا اتنا تعلق بن جائے کہ اس کلمے کے مقصد کو ہم پہچان لیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کہ یقین ہمارا اللہ کی ذات پر آ جائے۔ کس پر آ جائے؟ اللہ کی ذات پر، کہ کائنات جب نہ تھی اللہ کی ذات موجود تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اب یہ کائنات کی یہ بہت بڑی وسیع ہے، یہ ہمیں جو نظر آتی ہے نا، پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہم نے بھی پورا پاکستان بھی نہیں دیکھا، یہ کائنات سب اللہ نے اپنے قدرت سے بنائی۔ اب سوچیں ذرا، زمین کا کوئی مٹیریل نہیں، پہاڑ کا کوئی مٹیریل نہیں، پتھر کا کوئی مٹیریل نہیں، درخت کا کوئی مٹیریل نہیں، آسمان کی چھت کا کوئی مٹیریل نہیں، پانی کا مٹیریل نہیں، ہواؤں کا مٹیریل نہیں، آگ کا مٹیریل نہیں، جباتات نباتات اس چیزوں کا کوئی مٹیریل نہیں۔ انسان، جنات، جتنے بھی مخلوقات 50,000 سے زائد اللہ نے پیدا فرمائی ہے، خوشی کی اور تری میں، اس کا کوئی مٹیریل نہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے تمام چیزوں کو بنا دیا بغیر کسی مٹیریل کے۔ اب پانی کا مٹیریل نہیں، پانی اللہ نے کیسے سمندروں کو بہا دیا، آسمان کی چھت سے برساتا ہے اللہ، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کو پیدا کیا بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی چیز کے وجود کے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات تو تھی نہیں، اللہ کی ذات ہی تھی، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ زمین کا وجود نہیں، زمین کے اندر دیکھو مٹی کے اندر کتنا فرق ہے، ایک جگہ بالو مٹی، ایک جگہ ریتیلی مٹی، ایک جگہ چکنی مٹی، ایک جگہ بجری، ایک جگہ ریتی، ایک جگہ چمکیلی مٹی۔ اب مٹی کے اندر کتنی اقسام ہے، اس مٹی کے اندر کتنی معدنیات ہے، کوئلہ اس کے اندر، پیٹرول اس کے اندر، ڈیزل اس کے اندر۔ میرے ساتھیوں غور کریں کہ یہ تمام چیزیں نہیں تھی، یہ اللہ نے جب زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو مٹیریل کہاں سے آیا؟ بھائی ہم اور آپ گھر تعمیر کرتے ہیں، مٹیریل لا کے اس میں سیمنٹ ملا کے اس عمارت کو بناتے ہیں، یہ اللہ نے مٹیریل کہاں سے لے کر آیا؟ اللہ نے اپنے خزانے سے اس کو پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اس بات کا یقین بن جائے۔ آسمان کی چھت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ ہم اور آپ جب کسی عمارت کو بناتے ہیں، کسی چھت کو بناتے ہیں، نیچے پلر دینا ضروری سمجھتے ہیں، اگر پلر نہیں دیں گے وہ عمارت گر جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ لیکن غور کرے کتنا بڑا آسمان، کہ اس آسمان کو کوئی چیر کر باہر نکل نہیں سکتا، نہ جنات اس آسمان سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ فرشتے اس آسمان سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اتنا وسیع، اتنا بڑا، اتنا بلند اللہ نے آسمان پیدا کیا، ایک نہیں 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمان کے نیچے کوئی پلر نہیں، اس کو کس نے تھاما ہے؟ میرے رب نے تھاما ہے۔ اس بات کا یقین بن جائے۔ اب آسمان کس مٹیریل سے بنا؟ کسی کے علم میں ہے کس مٹیریل سے اللہ نے آسمان کو بنایا؟ میرے محترم ساتھیوں، یہ ہم جو اوپر دیکھتے ہیں، ہمیں جو نیلا نیلا نظر آتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے۔ یہاں ہماری نگاہ رک جاتی ہے، اس آسمان کی بلندی تک تو ہماری نگاہ جا ہی نہیں سکتی۔ یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ میرے رب نے پیدا کیا۔ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ اس کو زوال نہیں، پوری کائنات کو زوال ہے، ہر مخلوق کو زوال ہے۔ ہر مخلوق کا عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، انتہا بھی ہے، ابتدا بھی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، انتہا سے پاک، ابتدا سے پاک، عروج سے پاک، زوال سے پاک، تنہا تنہا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی شان تو روزانہ نئی نہیں ہوتی، اللہ کی شان تو روزانہ بڑھتی رہتی ہے۔ ایسی قدرت والا ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے۔ لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں کہ آسمان بنانے والا اللہ، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اب اللہ نے زمین پر کیسے پتھر بنائے؟ کوئی سنگی مرمر ہے، کوئی ماربل کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے نا ڈیزائن بنانے کا کام کرتا ہے، کچھ گھر کے رنگ و رونق بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ نے یہ پتھر کا مٹیریل کہاں سے لے کر آیا؟ ذرا غور کریں، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔
اللہ نے کائنات کا ارادہ کیا، پوری کائنات کو تخلیق کر دیا بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی مٹیریل کے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کو کہتے ہیں خالق کائنات۔ میرے محترم ساتھیوں، اپنے رب کو پہچانیں۔ اللہ نے جب پہاڑوں کا سلسلہ شروع کیا، اللہ نے ارادہ کیا پوری کائنات پر، پوری زمین پر پہاڑوں کو کیلوں کی مانند گھاڑ دیا۔ اللہ نے جب ہواؤں کے نظام کو شروع کیا، پیدا کرنا چاہا، کیسے ہواؤں کو پیدا کیا؟ ہوا ایسی اللہ نے مخلوق بنائی، دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ نظر آتی ہے کسی کو؟ نہیں نظر آتی۔ جتنی اسپیڈ میں، جس رفتار سے ہوا چلے، کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کیا۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ یہ ہوائیں انسان کو کیسی راحت، گرمی کا موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی جب ہوا چلتی ہے، انسان کو کیسے لطف آتا ہے، کیسے مزہ آتا ہے، کیسے انسان کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اسی ہواؤں کو جب میرا رب بے لگام کر دیتا ہے، یہی ہوائیں جو ہے نا بڑے بڑے سائن بورڈوں کو گرا دیتی ہے، بڑے بڑے عمارتوں کو گرا دیتی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا اڑا کے آسمانوں پر لے جاتی ہے۔ قوم عاد، قوم سمود پر اسی ہواؤں کو اللہ نے بے لگام کیا۔ اتنے بڑے بڑے قد، 120 فٹ تو انسان کا قد ہوا کرتا تھا، 6 ہاتھ لمبا تو اس کا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ اسی ہواؤں کو جب اللہ نے بے لگام کیا، یہی ہوائیں چلی، اس پوری قوم کو، لوگوں کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئی۔ ہوا نے یوں گھمایا، آپس میں سر ٹکرائے۔ یہ میرا اللہ ہے۔ کیسی مخلوق پیدا کیے؟ جب وہ اس کو بے لگام کرتا ہے، اس کو آرڈر کرتا ہے، وہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سمیت زمین سے نکال کے ہوائیں لے جاتی ہے۔ اس بات کا یقین بن جائے کہ کس کے قبضے قدرت میں ہیں، یہ ہواؤں کو کون چلا رہا ہے، ہواؤں کو پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ کبھی موٹی بارش، کبھی باریک آتی ہے، کبھی بوندا باندی کی شکل میں، کبھی تیز رفتار کی شکل میں۔ میرے ساتھیوں غور کریں، ہم یہ کون ہے؟ خدا کی قسم اللہ بادل کا محتاج نہیں ہے۔ قوم شعیب نے منتخب کیا، قوم شعیب جب نافرمانی پہ اتر آئی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جب ان پر قحط سالی آتی، اللہ کا عذاب آتا، پھر وہ شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلی جاتی وہ قوم کہ اب اللہ کو منا لو، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ان عذاب کو ٹال دیتا تھا، لیکن جب حالات درست ہو جاتے ہیں پھر وہ نافرمانی پہ چلے جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام جا کر بڑی دعوت دیتے، بڑے سمجھاتے، لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ مسلسل چلتا رہا۔ جب میرے رب نے عذاب دینے کا فیصلہ کیا، پوری قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی۔ پھر ساری قوم اکٹھی ہو کے شعیب علیہ السلام کے پاس جاتی ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے، ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ بارش برسا دیجئے، دعا کیجئے اللہ سے۔ پوری قوم نے مل کر جب اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہی نازل کی شعیب علیہ السلام پہ، اپنی قوم سے کہو 3 بادل بھیج رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک بادل کا انتخاب کر لیں۔ ایک کالا بادل، ایک لال سرخ بادل، ایک سفید بادل، یہ 3 بادل میرے اللہ نے بھیجے۔ قوم شعیب تو بڑی سیاਣੀ قوم تھی، سمجھدار قوم تھی، تجارت والی قوم تھی، کاروباری قوم تھی۔ نافرمانی کیا تھی؟ کسی نے 1 کلو مانگا، آدھا کلو دیا، آدھا کلو غائب۔ ناپ تول میں کمی، دکھاتے اور تھے، دیتے اور تھے۔ اس طرح ان کے کارنامے تھے۔ جب اللہ نے فیصلہ کیا، جب 3 بادل آئے تو سمجھدار قوم تھی، سوچنے لگی سفید بادل تو ایویں ہی ہوتا ہے، اس میں پانی نہیں ہوتا۔ یہ کالا بادل جب آتا ہے نا تو اس کے اندر بارش ہوتی ہے، پانی ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کالے بادل بھیج دے، یعنی کالے بادل کا انتخاب کیا۔ جب میرے رب نے کالے بادل کو بھیجنا شروع کیا، وہ آہستہ آہستہ سرخی میں تبدیل ہوتا گیا، اوپر سے وہ آگ برسانے لگا، پتھر برسانے لگا۔ یعنی بادل، اللہ بادل کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق بذات خود مؤثر نہیں ہے، اگر اس میں اثر رکھتا ہے تو اللہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، وہ بذات خود مؤثر بذات نہیں ہوتی، اس میں اثر اللہ رکھتا ہے۔ چھری میں کاٹنے کا اثر کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری پھیرنا چاہی تو اللہ نے اس کے اثر کو سلب کر دیا، وہ چھری کام نہ کر سکی۔
چھری کا کام کاٹنا، اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، جب اللہ اپنا امر ہٹا دے تو پھر وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے براہ راست آگ کے اثر کو سلب کر دیا۔ آگ کا اثر جلانا، گرمائش دینا، راکھ کر دینا، کوئلہ بنا دینا، لیکن اللہ نے جب اس کی تاثیر چھین لی، سلب کر دی، اس کے اثر کو ختم کر دیا، وہی آگ گل گلزار بن گئی، ٹھنڈی بن گئی، سلامتی والی بن گئی۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے اندر گزارے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ، کہ سب کچھ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ میرے بھائیوں، پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن پانی میں اثر کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ اگر پانی کے ڈبونے کی اثر کو اللہ چھین لے تو پانی ڈبو سکتا ہے؟ نہیں ڈبو سکتا۔ پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت، اثر کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ نے اس کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ پانی ڈبو دیتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جب موسیٰ علیہ السلام پیچھے 12 قبیلے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی وہی پانی ہے جو ڈبونا کا کام کرتا ہے۔ جب اللہ کا امر اس پانی پر آیا، اس دریا پر آیا، اس سمندر پر آیا، اس کے اندر 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے۔ جب فرعون اور فرعون کی فوج آئی، وہ پانی پھر آپس میں مل گیا، اس کی پورے لشکر کو ڈبو کے رکھ دیا، غرق کر دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اسی بات کا یقین بن جائے۔ آج ہمارے کلمے اتنا کمزور ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، جیسے ہم نے نعوذ باللہ اپنے رب پر احسان کر دیا۔ ہمیں پتہ نہیں کلمے کا مقصد کیا ہے، کلمے کے نیچے زندگی گزارنی کس کو کہتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اپنے رب کو ہم پہچان لیں، اپنے خالق حقیقی کو ہم پہچان لیں، رب کائنات کو ہم پہچان لیں، اپنے مالک کو پہچان لیں۔ میرے محترم ساتھیوں، غور کرو، پوری کائنات خدا کی قسم سے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا نظام خود بخود آٹومیٹک سسٹم سے چل رہا ہے، اور پوری کائنات چلنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ اگر سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ اپنے رب سے اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ اگر غروب ہوتا ہے، اپنے رب سے اجازت لے کر غروب ہوتا ہے۔ رات آتی ہے، اپنے رب سے اجازت لے کر آتی ہے۔ دن آتا ہے، اپنے رب سے اجازت لے کر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنا دیا اور چھوڑ دیا کہ آٹومیٹک سسٹم پہ چلتا رہی، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نگرانی کر رہا ہے، اس کے پیچھے کسی کی طاقت ہے، اس کے پیچھے کسی کا امر ہے، اس کے پیچھے کسی کی قدرت ہے کہ پوری کائنات، اتنی بڑی کائنات، میں نے مثال دی کہ ایک آسمان کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ جن کی کتنی رفتار ہے، جن آسمان کو کراس نہیں کر سکتا۔ سورج کی کتنی رفتار ہے روشنی کی، وہ اس آسمان کو کراس نہیں کر سکتی۔ فرشتے کی کتنی تیز رفتار ہے، فرشتہ اس آسمان کو چیر کے باہر نکل نہیں سکتا۔ کتنا وسیع یہ آسمان اللہ نے پیدا کیا، یہ ایک آسمان ہے، پھر اس کے اوپر اللہ نے دوسرا آسمان پیدا کیا، اور دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہو، فٹ بال کا گراؤنڈ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں ایک گیند رکھ دی جائے تو گیند نظر آتی ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے پہلے آسمان کی مثال گیند کی ہے، اس کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے اس کی مثال گراؤنڈ کی ہے۔ پھر دوسرے آسمان کے مقابلے میں اللہ نے تیسرے آسمان کو جو پیدا کیا، وہ بھی اتنا وسیع، اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان وہ گیند کی طرح نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے درجہ بدرجہ چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، پھر اس آسمان کے اوپر ہائے 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 اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ نے کہکشاؤں کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا۔ ایک ستارہ اس کائنات سے کتنا بڑا ہے؟ یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کائنات سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا؟ 10 لاکھ گنا بڑا یہ صرف سورج ہے پوری کائنات سے۔ بتاؤ، جب سورج اتنا بڑا ہے ہمیں کتنا نظر آتا ہے؟ پھر چاند، پھر ستارے، ہر ستارہ تو سورج سے بھی بڑا ہے۔ پھر اللہ نے کہکشاؤں کو پیدا کیا، ایک کہکشاں نہیں، کروڑوں اربوں قسم کی کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں کتنی وسیع ہے؟ ایک کہکشاں پوری کائنات سے بڑی بڑی ہے۔ اربوں قربوں کروڑوں کہکشائیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ سائنس والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ رب کی کیسی قدرت ہے۔ ہم جو آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، یہ ناسا کی رپورٹ ہے کہ آسمان پہ جو ستارے ہیں 1 2 3 کر کے اس کو گننا شروع کریں، 300 ارب سالوں کی میں ضرورت پڑے گی تب یہ گنتی ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کو ہم گنتی کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے آسمان پہ ستارے کتنے بنائے ہوئے ہیں۔ ان ستاروں کی وجہ سے آسمان جھل ملاتا ہے، کیسے خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ایک ستارہ کتنا بڑا ہے،
قدرت دیکھو اللہ کی کتنا بڑا وسیع ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ آپ کے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں کرو، آپ نہیں کر سکتے۔ بڑا اصرار کیا، اے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں۔ غالباً پتہ نہیں اللہ کیوں پیچھے معاف فرمائے 40 سال یا 40 دن تک وہ کھانا بنتا رہا۔ جب کھانا تیار ہو گیا سلیمان علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ سب کچھ تیار ہے، اپنے مخلوق کو بھیجیے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اے سلیمان پہلے خشکی والوں کو بھیجوں یا تری والی مخلوق کو بھیجوں؟ یہی سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں اللہ نے ایک مچھلی بھیجی، صرف ایک مچھلی سمندر سے نکلی، اتنے سالوں کی جو محنت تھی ایک لقمے کے اندر کھا گئی، اور کہتے ہیں اور کھلاؤ مجھے۔ سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے، کہ آج آپ کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، ورنہ میرا اللہ روز مجھے اس طرح 3 لقمے کھلاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، لا الہ الا اللہ پر ہماری زندگی بن جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ معرفت ہے۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء آپ کو ملیں گے، جتنے بڑے بڑے اولیاء کے ہم نام سنتے ہیں، اسی کلمے کی برکت سے اللہ نے ان کو معرفت دی ہے۔ جتنے آپ کو سلسلے ملیں گے تمام سلاسل کے اندر اسی کلمے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی محنت کی جاتی ہے۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ، جس کے اندر معرفت ہے۔ ہر نبی نے پڑھا لا الہ الا اللہ، تمام صحابہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک کلمہ، اس کا یقین بن جائے۔ لا الہ الا اللہ میں یقین کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ میں کس کی تبدیلی؟ طریقے کی تبدیلی۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کے مخلوق سے اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ محمد الرسول اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین ہم سب کی زندگی میں آ جائے، اور کسی غیر کے طریقے پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہم سب کی زندگی میں آ جائے، ہم سب کے دل میں آ جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی محنت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، محمد الرسول اللہ، کہ اپنے اللہ نے ایک کو محبوب بنایا، ایک کو اپنا حبیب بنایا، اس کے طریقے پر چلیں گے 100% کامیابی ہوگی۔ اس کو چھوڑ کر غیر کے طریقے پہ چلیں گے، خاندان کے رسم و رواج پر چلیں گے، آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے، انگریز کے طریقے پہ چلیں گے، یہود کے طریقے پہ چلیں گے، نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے، خدا کی قسم 100% ناکامی، ذلت، رسوائی ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی 100% یقینی ہوگی۔ آج تک ہم نے کیا کیا؟ غیروں کی طریقے پہ زندگی گزاری ہے۔ اب ہم اس کلمے کی لاج رکھیں کہ اللہ نے کتنا عظیم کلمہ ہمیں دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس یہ کلمہ نہ ہو، ایمان کا نور اس کے دل میں نہ ہو، ان سے جا کر پوچھو کہ یہ کلمہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عظیم کلمہ تھا۔ میرے محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ جو ہمیں زندگی میں ہماری رہنمائی نہ ہو سکے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، تدفین تک، سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں مل جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں، ہم عاشق رسول بنیں، صرف نام سے نہیں، نام تو بہت سے لوگ لیتے ہیں، ہم بھی نام لیتے ہیں، اللہ ہمیں کام والا بنا دے، اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک سنت طریقوں سے ہمیں وہ عشق عطا فرما دے کہ ہماری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا دیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہو، خاندان کے رسم و رواج کو ہم چھوڑ دیں، وہ میرے محبوب کا طریقہ دیکھیں کہ میرے نبی کی سنت کیا کہتی ہے۔ بچے کی تربیت شروع ہو جائے، وہ نبی کی سنت کو دیکھا جائے کہ میرے نبی کی سنت کیا کہتی ہے۔
بچہ جوان ہو جائے، میری نبی کی سنت کیا کہتی ہے، میرے نبی کا حکم کیا ہے۔ گھر کی زندگی ہو، گھر کی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو دیکھا جائے کہ گھر کی زندگی، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونے چاہیے، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے تم اچھا کام بھی کرو گے، اللہ کو بالکل پسند نہیں، نہ اس کا اجر ملے گا، نہ اللہ کو پسند ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک رکعت کے اندر کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ میں تو اپنے رب کو خوش کر رہا ہوں، 2 کی جگہ میں 50 سجدے کر دوں، 3 سجدے کر دوں، 10 سجدے کر دوں، کیا وہ نماز اللہ کو پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی، اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا حبیب بھیج دیا، یہی تمہارے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اس کی طرح زندگی اپناؤ تو مجھے قبول ہوگی۔ میرے نبی کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اپناؤ گے، غیر کے طریقے سے آؤ گے، وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو ہم اپنے اندر غور کریں، ہمارے گھر میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے خاندان کے اندر، کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں؟ سوچیں نا، ہم تو عقل کو استعمال کرتے ہیں نا، لیکن عقل کو نہیں، سوڑے محبوب کی سنت کو استعمال کریں، اس پر عمل کریں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت طریقہ بتایا نہ ہو۔ سب سے بیکار چیز ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ انسان کو رفع حاجت ہوتی ہے، بیت الخلا جاتا ہے، جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ہر انسان کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب نے تو وہاں بھی طریقہ بتا دیا کہ بیٹھنا کس طریقے سے ہے، پڑھنا کیا ہے۔ تو بتاؤ کہ نبی نے کون سا کوئی ایسا چیز ہے جو بتائی نہ ہو کہ اس طریقے سے زندگی گزارو؟ سونے کا طریقہ بتا دیا، لباس پہننے کا طریقہ بتا دیا، جوتے پہننے کا طریقہ بتا دیا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ بتا دیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، عبادت کا طریقہ بتا دیا، ذکر اذکار کا طریقہ بتا دیا، بچے کے پیدائش پہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ طریقے بتا دیے، تدفین کے طریقے بتا دیے، بچہ جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے وہ طریقے بتا دی کہ کیا کرنا چاہیے، تعلیم اور تعلم سب چیزیں بتا دی میرے محبوب نے۔ کیا چیز رہ گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کا طریقہ بھی بتا دی کہ حکومت کس طرح چلانی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جج بن کر بھی بتا دیے کہ فیصلے کس طریقے سے کرنے چاہیے شریعت کے مطابق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کر کے بتا دی کہ تجارت اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوری کی بتا دی کہ مزدوری اس طرح سے کرنی چاہیے۔ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جو نبی نے نہ بتایا ہو؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا اس کلمے پر یقین نہیں بنا، اس کلمے پر ہم نے محنت نہیں کی۔ جس دن اس کلمے پر ہم محنت کریں گے، اس کلمے والی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گے، خدا کی قسم سے پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس کو ہم بلا بیٹھیں، اس کو ہم چھوڑ بیٹھیں۔ دنیا کہے گی پاگل ہو گیا، ہم کہیں گے میرے نبی سے اچھا طریقہ تو کسی کا اور کا ہو نہیں سکتا۔ دنیا بھلے پاگل سمجھے، ہم تو نبی کے طریقے کو فالو کریں گے، پھر ایسا لگے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل کر دی، جاؤ مکے والے سے بات کرو، سرداروں سے مل کے ملاقات کرو، صلح کی بات کرنی ہے، ان کو تیار کرو، ان سے بات کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے ساتھ میں مکے والے نے کہا آثار بند پہنا، لنگی پہنی، تو کسی نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے یہ لنگی تھوڑی نیچے کر لو، شلوار نیچے کر لو، یہ آپ کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، اس کو ڈھانک لو، کیونکہ آپ نے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ کہ میں ان سردار بیوقوفوں کے لیے، ان دنیا والوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب ہمیں نبی کی سنت سے محبت ہو جائے گی، دنیا ہمیں پاگل کہے، مجنون کہے، یہ دنیا دار لوگ جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، جو عقل کے مطابق چلنے والے ہیں، وہ بھلے کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں جب نبی سے محبت ہوگی اس کے طریقے سے محبت خود بخود ہو جائے گی۔ یاد رکھو، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے،
جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، تو ہم نبی کی اطاعت کریں گے، وہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں گے، فکر مند رہیں گے اس معاملے میں۔ محبت اطاعت کا نام ہے، عشق میں اپنی جان لٹانے کا نام ہے۔ آج ہم عاشق بنے نہیں، جس دن ہم عاشق بن گئے ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا، سارے معاملات ہمارے نبی کے سنت کے مطابق ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی کی جماعت جاری ہے، صحابہ کی، راستے میں کھائی آ گئی، دریا آ گیا، نہر آ گئی، کھائی نہیں بنی ہوتی جس میں پانی گزر رہا ہوتا ہے، ایک نالا جیسا آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پار کیا، صحابہ نے پار کیا، پیچھے صحابہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، وہ پار نہیں کرنے، انہوں نے رونا شروع کیا، آگے جو صحابہ تھے انہوں نے جب پیچھے دیکھا، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ نبی نے ہمارے سامنے اس کو پار کیا، ہم رو رہے اس بات سے کہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں کہ نبی نے کس طریقے سے پار کیا، تاکہ ہم نالے کو اس طریقے سے پار کریں۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ صحابہ تھے عاشق رسول۔ جس دن ہمیں یہ عشق لگے گا، یہ عشق کی آگ ہمارے سینے میں منتقل ہوگی، خدا کی قسم سے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ آج ہمیں وہ درد، نام تو ہم بڑا لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کا نام لینا بھی عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھی عبادت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم اس طرح سے کہ جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ غالباً اس طرح مفہوم ہے، اللہ مجھے کم پیشی معاف فرمائے، ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، ہلاک ہو جائے، کچھ بدوا ہے اس میں۔ تو بتاؤں، نام بھی لینا عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی آگ دل میں لگے گی نا، آئے ہائے، وہ نبی کا طریقہ چھوٹ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ موت کو تو بندہ گلے لگا سکتا ہے، لیکن یہ ہو جائے اس طریقے سے ہو نہیں سکتا۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں زخم لگا، حکیم نے کہا کہ کچھ دن آپ کو سجدہ نہیں کرنا پڑے گا تاکہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر سجدے کے میں نماز پڑھوں، حالانکہ شریعت کا عذر ہے، جائز ہے، لیکن اللہ سے محبت ایسی کہ اللہ کے سامنے میں سجدہ نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، جو اللہ کا عاشق بن جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جائے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دے، بلا دے، پس پش ڈال دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب ہمارے دلوں میں خاندان کی محبت ہے، آباء و اجداد کی محبت ہے، اس کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ جس دن ہمارے دل میں نبی کی محبت آئے گی، تو جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، کہ گھر میں خوشی کس طرح منانی چاہیے۔ گھر میں شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو ہم تحقیق کریں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ آج اس امت کو سنت کا پتہ نہیں، ہر شخص اپنے اجداد خاندان کے رسم و رواج پر چل رہے، نبی کی سنت کو کوئی فالو نہیں کر رہا۔ ہوں گے ایسے عاشق رسول جو ایک ایک لمحہ نبی کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بس یہ کلمے والی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی میں آ جائے گی، سنت پر زندگی آ جائے گی، تو اللہ کی رضا بھی آ جائے گی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ اس کلمے پر ہماری محنت ہو جائے، اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق بن جائے، اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق بن جائے، اللہ اپنی معرفت، اپنی محبت ہمیں دے دے، اللہ اپنے محبوب کا درد ہمارے دل میں ڈال دے کہ میرے محبوب کو اپنی امت کا کیا درد تھا، وہ درد اللہ ہمیں بھی دے دے کہ ہمیں بھی امت کا درد اور غم لگ جائے، ایک ایک امتی کا درد ہمیں لگ جائے کہ میرا امتی میرا بھائی ہے۔ حدیث ہے نا مفہوم اس طرح سے
کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج میرے مسلمان کس کس تکلیفوں میں ہوتے ہیں، ہم جو سے تو نہیں ہوتے، ٹھس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ آج میرا اور آپ کا یہ حال بن چکا ہے کہ جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، جب غیر کا بچہ روتا ہے تو ہمارے سروں میں درد ہوتا ہے۔ یہ حال ہمارا بن چکا کہ امت کا درد ہمارے دل میں آ جائے، امت کا غم ہمارے دل میں آ جائے کہ کس طریقے سے ہر امتی اللہ کے حکموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے والا کس طرح بنے، ہر امتی نبی کے ساتھ کس طرح تعلق جوڑے، اللہ کے ساتھ کس طریقے سے تعلق جوڑے، یہ غم ہمیں لگ جائے، یہ درد ہمیں لگ جائے۔ جس دن یہ درد اور غم ہمیں لگ گیا پھر ہم روزانہ ایک بندے کو کھینچ کر لائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ علامہ جزوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب میں دلائل الخیرات یا کسی کتاب میں شاذلیوں کے متعلق ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ امام شاذلی کے متعلق فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شاذلی اللہ سے ملواتے ہیں، شاذلی اللہ سے ملواتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، کم سے کم جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، جس سلسلے کے امام کے متعلق، اس فیض کے متعلق علماء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، کم سے کم اپنے سلسلے کی لاج رکھتے ہوئے ہم بھی ایسے بنے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والے بن جائے۔ جیسا میرا تعلق اللہ سے بنے، میرے ہر مسلمان بھائی کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ بن جائے۔ محنت خود پر کرنی ہے، اوروں کی فکر کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے، صرف دعوت دینی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف بلانا ہے سب کو، اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ کریں گے نا کوشش۔ ٹائم بہت کم ہے، عشاء قریب ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کون سا ساتھی عزم کرتا ہے ہاتھ کھڑے کریں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے رجسٹر میں لکھیں گے، یہ اعمال لکھنے کا وقت ہے، کیونکہ ذکر کی مجلس میں جہاں اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتے لکھتے ہوئے جا رہے کہ اے اللہ، فلاں بندے نے تیرے نام پر تیرے ساتھ تعلق بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو پسند فرما دے۔